اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آستانہ عالیہ شرکپور شریف سے حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب شرکپوری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بہت ہی آسن قدم کا آغاز فرمایا کہ وہ لوگ جو عربی جاننے سے قاصر ہیں یا جو عربی کو نہیں جانتے، قرآن پاک پڑھنے سے قاصر ہیں، ان کے لیے بہترین ذریعہ قرآن کو سمجھنے کا کہ قرآن کو صرف اردو انداز کے اندر پڑھا جائے، تاکہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے یا قرآن نہیں پڑھے ان کو اردو کے اندر سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہو سکے، تاکہ ایک عام فہم شخص بھی جان لے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین کا کیا حکم نازل کیا گیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پارہ نمبر 13 کا آغاز کریں گے۔ تمام احباب میرے لیے اور ہم سب کے لیے اس عمل کے لیے دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، بے شک میں ان کے خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے۔ اور قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان یعنی زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اے پدرے بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپیدہ ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے، ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باب سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم جو انہوں نے غلہ کے عوض ادا کی تھی واپس ان کے بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے کر آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضروری غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو، تاکہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔
پھر جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم یعنی تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا مگر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور اس خواہش اور تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا تمہیں کیا خبر کہ بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، اسے آہستہ سے کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پھر وہ غمزدہ نہ ہوگا ان کاموں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی اے قافلہ والو ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ درباری ملازم بولے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ بطور انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد برپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو، وہ خود ہی اس کا بدلہ دے، یعنی اس کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور صاحب علم موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، دل میں ہی کہا تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے اور علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے، ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہے۔ سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے، یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے
کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے، بے شک وہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ قریب المرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور حاضر کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ سو جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں، اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلے کا پورا ناپ دے دیں، اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی حضرت یوسف علیہ السلام ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ، سو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا، بے شک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کی باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت میں خود گرفتگی میں ہیں۔ پس جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہا سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا، اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن اور عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھا لیا، اور وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا کے اندر دیکھا تھا کہ چاند اور ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس خواب کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا،
اور فرمایا کہ بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں میں بھی اور وہ شخص جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جس کی طرف ہم وحی فرماتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک جب حضرت پیغمبر آپ نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھرا نہیں ہے۔ بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آئی۔ گرامی قدر حضرات، سورہ یوسف شریف مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہمارا اگلا سبق سورہ رعد کے اندر الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا۔ ہر ایک اپنی مقررہ معیاد میں مسافت کرنے مکمل کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیاں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنا دیے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنا دیے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، بے شک اس نے تفکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور زمین مختلف قسم کے قطعات میں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ دار اور بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے شراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم باہم ذائقہ کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک ہم اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ کے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقررہ حد کے ساتھ مقرر ہے، اور وہ ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبے والا ہے۔ تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہے۔ وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بجلیوں اور بادلوں کی گرج اور اس پر متعین فرشتہ اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر اور گرفت کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو اور پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس حد تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور اس سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً۔ ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر دی؟ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہے؟ سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مخالطہ ہو گیا ہے۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب کی روح سے انہیں بھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو آگ سے تپاتے ہیں زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے، اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے جس طرح اللہ حق ہے اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا، سب بیکار ہو کر رہ جائیں گے، اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ اسی طرح اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اس کے ساتھ اتنا اور کچھ آ بھی جائے، عذاب نجات دینے والے فدیہ دے ڈالیں گے، تب بھی انہیں لوگوں کا حساب برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہو سکتا ہے، جو اندھا ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ یعنی حقوق الرسول اور حقوق العباد اور حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، ان کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور بڑے حساب سے خائف رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے، جہاں سدا بہار باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے اس کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کرنے سے تمہیں صلہ ملا، پس اب تم دیکھو آخرت کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ہاتھ اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہیں لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ دستی عطا کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری؟ فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں عیش و عشرت اور مسرت اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں، تب سب سے آخری امت ہے، تاکہ ہم آپ پر پردہ کتاب سنا کر ہم جو آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا اس میں زمین پھاڑ دی جاتی، اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ سب لوگوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہمیں کافر لوگوں کو ان کی کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی اور نہ ہی پہنچ سکتی ہے، یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا ہے۔ کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے ان کے نام تو بتاؤ نادانو، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے باوجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا؟ یہ
صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہیں تو وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ان ہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اس کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، اور اسے سننے والے اگر تو نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس قطعی طور پر علم آ چکا ہے، تو تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی محافظ ہوگا۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کے لیے اولادیں بھی بنائیں، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک میں یاد کے لیے ایک نوشتہ یعنی لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں، یا ہم اس سے قبل اٹھا لیں، یہ دونوں چیزیں ہماری مرضی سے منحصر ہیں۔ ہم آپ پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد نہیں کرنے والا، اور حساب جلد لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، سو اب ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ سب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں، آپ فرما دیجئے میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتاب کا علم ہے وہ۔ اب اس کے بعد سورہ رات مکمل ہوئی، سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب باعث بربادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق
خوب واضح کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور فرمایا اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے، بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگے تو بے شک اللہ ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود کی قوموں کے لوگ تھے، جو کچھ لوگ جو ان کے بعد ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ صفحہ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پس انہوں نے از راہ تمسخر اور عناد اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے۔ اور وہ کافر بولے تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دیا جائے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم نفس بشریت میں تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اس فرق پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور پھر برابری کیسی ہے؟ اور رہ گئی روشن دلیل کی بات، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، درا حال ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت اور کامیابی کی راہ دکھائی ہے، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ہم نے تمہیں ضرور اس ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا، اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور سرکش ضدی نامراد ہو گئے۔ اس بربادی کے باوجود پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی ضرور پلایا جائے گا جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہیں سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے جس چیز پر قابو نہیں پا سکے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اے سننے والے،
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے تو پرہیزگاری کرنے والے لوگ، کمزور، طاقتور، متکبر سب کہیں گے ہم تو عمر بھر تمہارے تابع رہے ہیں، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کس قدر بچا سکتے ہو؟ وہ عمراء یعنی وہ جو بت ہوں گے وہ کہیں گے اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، ہم خود بھی گمراہی کے اندر تھے سو تمہیں بھی گمراہی کے اندر دھکیل دیا، ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے، اور مجھے دنیا میں تم سے کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت کو قبول کر لیا، اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ملاقات کے وقت ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا، یعنی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان میں موجود ہیں، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر کے بدلے ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے فائدہ کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے لیے تابع کر دیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائی ہے جو تم نے اس سے مانگی، اور
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، اے میرے رب ہم ان بتوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، تو نے ان بتوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرمانا تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اے ہمارے رب بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز بھی نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمانوں میں کوئی چیز مخفی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب اور تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، پس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں کوئی خوف مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی ان کی طرف جھپکتی نہیں ہوں گی اور ان کے دل سکت سے خالی رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم سے پہلے کچھ لوگوں کی قسمیں نہیں کھاتے رہتے؟ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان فرمائی تھیں، اور انہوں نے دولت اور اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں، اور اللہ کے لیے اللہ ان کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کا مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں گے، اور سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں سمجھتا۔ بے شک اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور یہ جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے سب پر غالب ہے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے لباس گندک یا ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتے رہیں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی تاکہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں۔ بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کامل پیغام کا پہنچا دینا تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانشمند لوگ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔
حضرات سامعین و ناظرین، سورہ ابراہیم مکمل ہوئی، اب سورہ حجر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے سورہ یوسف کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا آپ کی زندگی کے متعلق کچھ اسباق حاصل کیے، اور اسی طرح آپ جو عزیز مصر اور جو حاکم وقت مقرر ہوئے، جو آپ کو سلطنت کے اندر جو عہدہ دیا گیا، آپ نے اس کی پاسداری کی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کے بارے کے اندر کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا، اور پھر وہاں پر رب کی بارگاہ کے اندر یہی دعا کی کہ مالک میری اولاد کو رزق عطا فرمانا پھلوں کے ذریعے سے، اور میری بیوی اور میرے بچوں کی طرف لوگوں کی توجہ کو، لوگوں کے دلوں کے اندر میری اولاد کی محبت کو ڈال دینا۔ گرامی قدر حضرات، ہم نے آج کے سبق کے اندر ان لوگوں کے قصے بھی پڑھے کہ جن پر اللہ کی نافرمانی کے سبب عذاب نازل کیا گیا، اور وہ لوگ جن پر اللہ کی خوشنودی نازل ہوئی، اللہ نے اپنی رحمتوں کی برسات کی، اور وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا الہ العالمین، ہم نے آج جو قرآن پاک کا سبق پڑھا، الہ العالمین ہمیں اس سبق کو اچھے انداز اور خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ پروردگار عالم قرآن کی محبت کو ہمارے قلوب و اذہان کے اندر اس طرح راسخ فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، پروردگار عالم قرآن کی برکت سے ہمارے تمام صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ ہمیں اپنے پیاروں کی، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک ارض و سما، ہمیں قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔